حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہدایت کی طرف بلایا اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس پر عمل کرنے والوں کے لیے ہے، اور ان کے اجر میں کچھ کمی نہیں ہوگی، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا اس پر اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس پر عمل کرنے والوں پر ہوگا، اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ حدیث ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ انسان کے الفاظ، اعمال اور دعوت کے اثرات دور رس ہوتے ہیں، اس لیے بھلائی کی دعوت دینا عظیم اجر کا سبب اور برائی کی ترغیب دنیا دینا سخت وبال جان ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور رکھے؟ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈال ہے، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کے آخری حصے کی نماز۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین کی اصل اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی چوٹی اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کو قابو میں رکھو۔ یہ حدیث دین کی بنیادی اصولوں اور کامل ایمان کی جامع رہنمائی پیش کرتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہ کی۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں تیری عیادت کیسے کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر اللہ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا؟ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب میرے پاس پاتا۔ یہ حدیث ہمیں خدمت خلق، ہمدردی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا عظیم راستہ دکھاتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے
گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ حدیث نماز کی عظمت، روحانی پاکیزگی اور اللہ کے قرب کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کے اعمال میں سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب اور کامران ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ اگر فرض نماز میں سے کمی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے پاس نفل ہیں، پس نفلوں کے ذریعے فرض میں کمی پوری کر دی جائے گی۔ پھر اسی طرح باقی اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یہ حدیث ہمیں نماز کی اہمیت، نفل عبادات کی قدر اور اللہ کی بے پایاں رحمت کا احساس دلاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کو یاد رکھو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو، اور جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی نفع پہنچائے تو وہ تمہیں وہی نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری امت جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو وہ تمہیں وہی نقصان پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ یہ حدیث توکل، ایمان اور اللہ پر کامل بھروسے کی عظیم تعلیم دیتی ہے۔